اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دعا عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والا شخص دنوں میں دولت مند ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی دعا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مسنون دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، تعلیم فرمایا، اور لوگوں نے عمل بھی کیا اور اس سے فائدہ بھی لیا۔ تو بس یہ اسی ایک دعا کے عمل سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اکثر لوگوں سے میں جب رابطے میں آتا ہوں اور چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں نا، تو بہت بڑے بڑے لمبے طویل وظائف انہوں نے کیے ہوتے ہیں، مگر معاملات بہتر نہیں ہوئے ہوتے۔ تو میں عرض صرف اس بارے میں سے اتنی کرنا چاہوں گا جو میرے ناقص اور ناچیز علم کے اندر ہے، جو میری نالج میں ہے، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نا وہ عمل پسند نہیں جو بہت لینتھی ہو لیکن چند دن کیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے جو مختصر ہو لیکن زیادہ عرصے کے لیے کیا جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آسان سا عمل کریں، اپنی اتنی استطاعت کا کریں کہ جو آپ اس کو ریگولر چیز کے اوپر ریگولر کر سکیں، کافی عرصے کے لیے کر سکیں، تو پھر اس کے اثرات اور ثمرات ملتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں کیونکہ ایموشنل ہم لوگ جذباتی قوم ہے، تو جب بہت زیادہ کسی کی ایسی ویڈیو دیکھ لی جس نے اس وظیفے کے بارے میں زمین آسمان کی وہ ایک تعریفیں کر دی، تو یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ عمل اتنا لینتھی ہے، اس کو ہم اتنے عرصے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، چاہے یعنی کہ وہ اگر فرض کریں 1 مہینے کا یا 1.25 مہینے کا ہے، تو لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر پورے اتر نہیں پاتے، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سارے مسائل ہم اسی وجہ سے اپنے اوپر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو وظائف وغیرہ کرنے سے کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی نا، اور الٹا ان کے اوپر پریشانی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے یا بلا اس بندے سے کنسرن کیے وظیفہ شروع کر دیا، اور پھر وہی جذباتی معاملات کے جی نہیں ٹھیک ہو رہا چھوڑ دو، کوئی اور چینل دیکھا اس میں اور کوئی بات کر دی اور وظیفہ شروع کر دیا۔ تو یہ وہ ایک ایسا اپنے اوپر عذاب ڈال رہے ہیں کہ اس میں وہ اتنے گر جاتے ہیں کہ ان کے حالات پہلے سے بھی ورست ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی معاملات سے اپنے آپ کو دور کریں، اور جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کے کریں اور پھر اس کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ایک ایسی دعا جو شخص اگر روز عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ دنوں میں امیر ہو جاتا ہے، وہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دعا ہے جی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دعا جو ہے آپ نے نماز عصر کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف 18 مرتبہ 18 ٹائمز یہ دعا پڑھنی ہے اور بلا ناغہ پڑھنی ہے۔ کم از کم اس کو 1.25 مہینہ 2 مہینہ اس کو کریں، اور پھر اس کے جو ریزلٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رزق میں فراوانی اللہ پاک عطا فرما دیں گے اور رزق آپ کا بڑھ جائے گا۔ لیکن عصر کے ٹائم پہ 18 دفعہ اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، پھر اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، کئی ابھی میری بہنیں جو ہے وہ بیچ میں فوراً آ جاتی ہیں اس بات کو لے کے کہ جناب ہم کیسے اس کو کنٹینیو مسلسل 40 دن یا 1.25 مہینہ یا 2 مہینے کریں۔ اور بھائی آپ کے لیے کوئی اتنا سخت رول نہیں ہے، اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، شرعی عذر آتا ہے، اس میں آپ گیپ میں نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ یہ آپ ان دنوں کے بعد جیسے ہی پاک صاف ہو تو پھر دوبارہ شروع کر لیں، لیکن اس کو آپ نے کافی ایک عرصہ کرنا ہے تو اس کے ثمرات اور چیزیں آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمارا کام تھا جی آپ کو بتانا، سمجھانا، کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کریں گے تو پھر فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے کہ آپ کو ریزلٹس کیسے ملے۔ تو اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر دیجیے، شام 5 سے رات 10 بجے کا ٹائم، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد والی کوئی کال انٹرٹین کی جائے گی۔ ہاں، صرف فورن کنٹری سے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ٹائمز ہوتے ہیں کہ ان کی کال کسی بھی وقت اٹینڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹائم زون ڈفرینس بہت زیادہ ہے، تو ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔